अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 44 सूरह बकरा और आयत नंबर 246। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा, क्या नहीं देखा तूने, इलल मलई, सरदारों की तरफ, मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल के या बनी इसराइल में से, मिन बाद मूसा, मूसा के बाद, इज़ क़ालू, जब उन्होंने कहा, लिनबिय्यिन, नबी के लिए, लहुम, अपने नबी के लिए, इबअस, मुकर्रर कर, लना, हमारे लिए, मलिकन, एक बादशाह, नुक़ातिल, हम लड़ें, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में। क़ाला, तो उसने कहा, हल, क्या, या यकीनन, असैतुम, तुम करीब हो, इन अगर कुतिबा, फ़र्ज़ कर दिया गया, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, या फ़र्ज़ कर दिया जाए, अलैकुम, तुम पर, क़ितालु, लड़ना, अल्लाह तुक़ातिलू, ये कि ना तुम लड़ो। क़ालू, उन्होंने कहा, वमा लना, और क्या है हमारे लिए, अल्लाह नुक़ातिला, ये कि ना हम लड़ें, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, वक़द उख़रिजना, और तहक़ीक़ निकाल दिए गए हम, या हमें निकाल दिया गया, मिन दियारिना, अपने घरों से, व अबनाइना, और अपने बेटों से, हमारे घरों से या हमारे बेटों से। फ़लम्मा, पस जब कुतिबा, फ़र्ज़ कर दिया गया या लिख दिया गया, अलैहिम, उन पर, अलकितालु, लड़ना, तवल्लौ, तो वो फिर गए, इल्ला, मगर, कलीलन, थोड़े, मिनहुम, उनमें से, या सिवाय थोड़े उनमें से, थोड़े के अलावा। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अलीमुन, खूब जानने वाला है, बिज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों को। आयत नंबर 247 है। वक़ाला, और कहा, लहुम, उनके लिए, नबियुहुम, उनके नबी ने, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, क़द बअसा, तहक़ीक़ मुकर्रर किया है, लकुम, तुम्हारे लिए, तालूता, तालूत को, मलिकन, बादशाह। क़ालू, उन्होंने कहा, अन्ना, क्यों कर, यकून, होगी, लहू, उसके लिए, अलमुल्कु, बादशाही, अलैना, हम पर, या हुकूमत हम पर, व नहनु, और हम, अहक्कु, ज़्यादा हक़दार हैं, बिलमुल्क की, हुकूमत के या बादशाही के, मिन्हु, उससे, वलम युअता, और नहीं दी गई उसको, सअतन, वुसअत या कुशादगी, मिनल माली, माल से। क़ाला, तो कहा नबी ने, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, इस्तफ़ाहु, चुन लिया है उसको, अलैकुम, तुम पर, वज़ादहु, और ज़्यादा किया उसको, बसतन, फ़राख़ी में या कुशादगी में, फ़िल इल्म, इल्म में, वल जिस्म, और जिस्म में, जिस्म और इल्म की फ़राख़ी या कुशादगी में उसको तुम पर ज़्यादा कर दिया। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, युती, देता है, मुल्कहु, अपनी बादशाही, मन यशाउ, जिसे चाहता है, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, वासिउन अलीम, वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम लेसन नंबर 44 में सूरह बकरा की आयत नंबर 246 की डिटेल करते हैं। तो आयत नंबर 246 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अलम तरा इलल मलई मिन बनी इसराइल मिन बाद मूसा, क्या नहीं देखा तूने सरदारों की तरफ बनी इसराइल से मूसा अलैहिस्सलाम के बाद। अच्छा, अलम तरा का पहले मैंने आपको बताया कि जैसे अलम तालम के माना में है, और अलम तालम का मतलब है क्या नहीं तू जानता, कि जब किसी को ये बात कही जाएगी कि तुझे पता नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसको पता करवाने में शौक़ और तरगीब दिलाई जा रही है कि इस बात का पता करो, तुम्हें पता नहीं है इस बात का। तो जब ये कहा जाएगा तो ज़्यादा तरगीब पैदा होगी, इसलिए वाक़े को ज़्यादा तवज्जो से सुना जाएगा। अलम तरा इलल मलई, मलई सरदार, मलई का मतलब होता है मला, यमलउ से है, जिसका माना है पुर करना, भरना। तो कौम के सरदार भी चूँकि अपनी हैबत और रौब से आंखें भर देते हैं, इसलिए इनको मलाउन कहा जाता है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं जानते सरदारों के बारे में, मिन बनी इसराइल मिन बाद मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के सरदारों का वाक़या बयान किया जा रहा है। इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम इब्अस लना मलिकन, जब उन्होंने कहा अपने नबी के लिए, मुकर्रर कीजिए हमारे लिए बादशाह, नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि, हम लड़ाई करें अल्लाह के रास्ते में। पीछे जैसे पिछली आयत में हमने पढ़ा कि जो है वो जिहाद का तस्करा शुरू हो गया, और अल्लाह ताला यहाँ जिहाद के बारे में बयान कर रहे हैं। अब ये एक ऐसी कौम थी कि उनके नबी का तस्करा नहीं किया गया, कौम का तस्करा किया गया है, लेकिन उनके नबी का नाम नहीं बताया गया कि वो नबी कौन थे, नबी का नाम नहीं बताया गया। बहरहाल जब कुरान पाक में नबी का नाम नहीं है और आगे किसी हदीस में भी नबी का नाम नहीं बताया गया, तो बाज़ लोग कोई नबी कहते हैं, बाज़ लोग कोई नबी कहते हैं। तो बेहतर ये है कि अपनी अक्ल के घोड़े ना दौड़ाए जाएं, और अगर नबी का नाम नहीं बताया गया तो बस अल्लाह का नबी था, कोई भी था, लेकिन वो था अल्लाह का नबी। तो उनकी कौम उनके पास आई और आकर कहने लगी कि हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर करें, जिसके अंडर में रहकर उसके मातहत हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें। क़ाल हल असैतुम, अब नबी चूँकि अपनी कौम की
خصلت کو اور ان کی نیچر کو اچھی طرح جانتے تھے، تو وہ کہنے لگا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال، قریب ہے، یقیناً قریب ہے کہ اگر تم پر اللہ کے راستے میں قتال فرض کر دیا جائے گا، لکھ دیا جائے گا، تو اللہ تقاتلوا، یہ کہ نہ تم لڑو۔ قالوا، وہ کہنے لگے وما لنا، اور کیا ہے ہمارے لیے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، یہ کہ نہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں، کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور تحقیق نکالے گئے ہم اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے۔ اب یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ وہ اس نبی کی یہ جو قوم تھی، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا، ان کے بیوی بچوں کو لونڈیاں اور غلام بنا دیا گیا تھا۔ دشمن کافر ان کے گھروں پر قابض ہو چکا تھا اور ان کے بیوی بچوں کو لونڈیاں غلام کی شکل میں ان پر مسلط ہو چکا تھا۔ تو یہاں سے ایک اور بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ اگر کسی قوم پر، اگر کسی ملک پر یا اگر کسی علاقے پر کافر غالب آ جاتا ہے، وہ اس پر قابض ہو جاتا ہے، تو اس علاقے کے لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اٹھ کر اپنی آزادی کے لیے لڑیں، کیونکہ اگر وہ مغلوب ہوں گے، اگر وہ مقبوض ہوں گے، اگر وہ قبضے میں رہیں گے کافروں کے، اور اگر وہ ماتحت رہیں گے کافروں کے، تو اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام غالب نہیں ہے، وہ ان کے ماتحت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام کو غالب کرو، تب تک اللہ کے راستے میں جہاد کرو کہ حتی لا تکون فتنۃ، فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی، جیسے کچھ ممالک ہیں ابھی سر فہرست، ان میں آپ لوگ دیکھ لیں، فلسطین والے اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور بعض لوگ ان کو بھی دلیلیں دے دے کے غلط ثابت کرتے ہیں کہ وہ تو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ کوئی اللہ کے راستے میں تھوڑی لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح کشمیر والے، بوسنیا چچنیا والے، وہ اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں، تو بعض لوگ یہ دلیل دے کے کہتے ہیں جی جہاد سے بھاگنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ، جو یہ دلیل دے کے کہتے ہیں کہ یہ تو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں تھوڑی لڑ رہے ہیں۔ تو اگر مسلمان اپنی آزادی کے لیے نہیں لڑے گا تو اس کا مطلب ہے وہ کفار کے انڈر میں رہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے دین اسلام کفار کے انڈر میں ہے۔ تو مسلمان آزاد ہوگا، غالب ہوگا، تو دین اسلام بھی آزاد ہوگا اور غالب ہوگا، تو اس لیے لازم ہے اپنی آزادی کے لیے لڑنا۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب اللہ کی طرف سے ان پر لکھنا فرض کر دیا گیا، تولوا، تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے، یعنی تھوڑے ایسے تھے یا سوائے تھوڑوں کے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ جیسے نبی نے ان کو پہلے ہی کہا تھا، ان کی فطرت کو جانتے ہوئے، کہ اگر تمہارے اوپر لڑنا فرض کر دیے گا تو تم لڑائی نہیں کرو گے، اور ایسا ہی ہوا کہ تھوڑے ان میں سے بچے اور باقی سارے پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ان ظالموں کو۔ الظالمین الف لام کے ساتھ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان ظالموں کو جو اللہ کے جو اپنے کیے گئے وعدے سے پھر گئے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے پھر گئے۔ تو آیت نمبر 247 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ اب نبی نے کہا کہ اللہ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ، نبی کا تذکرہ نہیں آیا، قوم کا، نبی کا نام نہیں آیا، تذکرہ تو ہے، قوم کا تذکرہ آیا، اور پھر آگے طالوت کا نام بتا دیا گیا جس کو بادشاہ مقرر کیا گیا، لیکن نبی کا نام اللہ نے نہیں بتایا، تو اس کا مطلب ضرورت نہیں تھی۔ اور یہ بھی بتانا مقصد ہے کہ نبی کوئی بھی ہوگا اس کی اطاعت کرنا فرض ہے، چاہے وہ مشہور نبی تھے چاہے وہ نہیں تھے، تھے تو اللہ کے نبی۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ قالوا، تو انہوں نے جواب دیا، انا یکون لہ الملک علینا، کیوں کر ہوگی اس کے لیے ہم پر بادشاہی، نحن احق بالملک منہ، اور ہم تو اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں، ولم یؤت سعۃ من المال، اور اسے مال سے وسعت بھی نہیں دی گئی۔ بالکل اسی طرح جیسے آج ہمارے لوگوں کی سوچ ہے کہ بادشاہ، خلیفہ، امیر اور حکمران اور اونچے اونچے عہدوں پہ وہی ہو سکتے ہیں جو پیچھے سے ان کے خاندان اونچے عہدوں پہ چلے آ رہے ہیں، ان کے خاندان حکمرانی میں چلے آ رہے ہیں، اور پھر کوئی نیچے طبقے کا یا پھر کوئی جو نچلی ذات کا ہے، بلکہ ہمارے تو یہاں تو یہ بھی بات عام ہے، وہ بھی اٹھ کے نہ تو کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ حکمرانی ان کو مل سکتی ہے۔ تو بالکل انہوں نے بھی ایسے کہا کہ مال و دولت بھی اس کے پاس نہیں ہے، اور ہمارے بھی یہاں معیار ہوتا ہے کہ مال و دولت ہونی چاہیے، اس کی دولت جائیداد ہو، اس کے بینک بیلنس ہو، تو پھر وہ بادشاہ یا پھر حکمران بن سکتا ہے۔ تو اسی طرح کا ان کا ذہن تھا، وہ بھی یہی بات کہنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ اس نبی نے ان کو جواب دیا بے شک اللہ نے چن لیا ہے اس کو تمہارے اوپر، وزادہ، اور اس نے زیادہ کیا ہے اس کو بسطۃ، کشادگی میں، فی العلم والجسم، علم میں اور جسم میں،
اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم میں تمہارے سے زیادہ مضبوط بنایا ہے، طاقت میں وہ تم سے زیادہ ہے، علم میں وہ تم سے زیادہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف دولت اور جائیداد اور خاندان ہی اہمیت کا حامل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقوی اہمیت کا حامل ہے، علم و عمل اہمیت کا حامل ہے، اور جسمانی طور پہ مضبوطی اس کی اہمیت کی حامل تھی۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی بادشاہی جسے چاہتا ہے۔ تو اللہ نے طالوت کو بادشاہی دے دی اور تم اس کو تسلیم کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مرضی کا محتاج نہیں ہے کہ اگر تم چاہو تو طالوت کو بادشاہی ملے، اگر تم چاہو تو طالوت کو بادشاہی نہ ملے۔ اچھا، اس وقت وہ ہم لوگ مدرسے کے دور میں پڑھا کرتے تھے نظم، تو اس کی مجھے بات یاد آئی کہ ہم لوگ پڑھتے تھے شہنشاہی تیری مولا تو کریں جو چاہیں، بادشاہوں تختوں لا کے دھر دھر بھیک منگائیں۔ تو ہوتا ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک بادشاہ کو فقیر بنا دے اور وہ در در کی بھیک مانگے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک فقیر کو پکڑ کے بادشاہ بنا دے اور وہ تخت پہ بٹھا دے اس کو اور وہ حکمرانی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ کسی کا زور نہیں ہے، اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اللہ جو چاہے کرتا ہے، اللہ کی جو مشیت ہے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ کی مشیت کسی کی محتاج نہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ خوب وسعت